کوئی بھی کام اگر کیا جاتا ہے، یہ شریعت کا بنیادی تصور ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں یہ فرماتے ہیں وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پہ توکل کرتا ہے اس کے لیے اللہ کافی ہے. لیکن توکل کا مطلب یہ ہے، تو مسلمان ہونے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر میں بزنس کروں گا تو وہ بھی کامیاب ہوگا، میں کوئی دین کا کام کروں گا وہ بھی اثر اپنا لوگوں پہ ڈالے گا، میں جو کام کروں گا وہ اس لیے اثر ڈالے گا کہ میں ٹھیک ہوں، میں نیک آدمی ہوں. اس کے لیے جو ڈیو سبب ہے، جو ریزن ہے، جو مؤثر چیز ہے، آپ اس کو اختیار کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. اچھا، یہ چیز دنیاوی کاموں میں، جیسے میں نے کہا نا، دنیاوی کاموں میں بہت آسانی کے ساتھ یہ چیزیں سمجھ میں آ جاتی ہیں. دنیاوی معاملات ان میں آسانی سے یہ چیزیں سمجھ میں آ جاتی ہیں. مثال کے طور پر کوئی آدمی، کسی نے پیسہ کمانا ہے، تو ہم نے آج تک کوئی ایسا آدمی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا جس نے یہ کہا ہو کہ اللہ رزاق ہے اس لیے میں نے کام نہیں کرنا. سنا ہے کبھی کسی سے؟ اللہ کیا ہے؟ رزاق ہے، اس لیے نہ میں نے جاب کرنی ہے، نہ ملازمت کرنی ہے، نہ بزنس، کچھ نہیں کرنا. کیوں؟ اللہ کیا ہے؟ سنا ہے کبھی کسی کو؟ نہیں سنا. صبح صبح سویرے نکل رہا ہوتا ہے، نہیں نکل رہا ہوتا آدمی جاب کے لیے، دکان کھولنے کے لیے، بزنس کے لیے. لیکن اگر کسی کو کہیں کہ نماز پڑھیں تو وہ آگے سے کیا کہتا ہے؟ اللہ غفور الرحیم. اللہ کیا ہے؟ غفور الرحیم ہے. تو اللہ تو رزاق بھی ہے. تو کام کرنے کے لیے تو آپ جاتے ہیں، یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ رزاق ہے، پھر کام بھی کرتے ہیں، لیکن نماز پڑھنے نہیں جاتے اور کہتے ہیں اللہ غفور الرحیم ہے. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ دین کے ساتھ جو ہم لوگ کر رہے ہیں نا، میں آپ کو اس کی مثالیں دے رہا ہوں کہ ہم کر کیا رہے ہیں دین کے ساتھ. بھائی اللہ غفور الرحیم ہے کس کے لیے؟ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ. اللہ فرماتے ہیں میں بخشتا ہوں اس کو جو توبہ کرتا ہے، وَآمَنَ، ایمان لاتا ہے، وَعَمِلَ صَالِحًا، نیک اعمال کرتا ہے. اگر اللہ نے بخشنا ہی ہے تو اللہ نے جہنم کس کے لیے بنائی ہے؟ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّن تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ. شیطان نے جب اللہ کو یہ کہا نا کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، اللہ نے کہا کہ میں جہنم کو تجھ سے اور تیری بات ماننے والوں سے بھر کے چھوڑوں گا. لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّن تَبِعَكَ، تیرے سے اور تیری اتباع کرنے والوں سے جہنم کو بھر کے چھوڑوں گا. یہ اللہ جہنم کس سے بھرے گا؟ قرآن کریم میں آتا ہے کہ جہنم کا جو ایندھن ہے وہ انسان ہے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس. اس آگ سے اپنے گھر والوں کو ڈراؤ جس کا ایندھن انسان ہے. دنیا کی آگ لکڑیوں سے جلتی ہے، جہنم کی آگ انسانوں سے جلے گی. حجارہ اور پتھر اس کا ایندھن ہے، پتھر سے وہ آگ جلے گی. یہ جو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ چیز بار بار بتائی ہے، بار بار سمجھائی ہے، بنیادی طور پہ اس کا مقصد یہی ہے، یہی چیز سمجھائی جا رہی ہے. اب دیکھیں قرآن کریم میں سورہ بقرہ کی جو آخری آیات ہیں، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، یہ جو آخری آیات ہیں، اس میں ہم جو دعا مانگتے ہیں نا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ. آپ ذرا اس کو، قرآن کریم کی جو آیت شروع ہوتی ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ کسی بھی انسان کو اس کی طاقت سے زیادہ کا مکلف نہیں کرتا. آگے دعا مانگ رہے ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ، اے اللہ ہمیں ایسی چیز کا مکلف نہ بنا جس کی ہم میں طاقت نہیں ہے. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی آیت کے شروع میں اللہ نے کیا فرمایا؟ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ کسی بھی انسان کو اس کی طاقت سے زیادہ کسی چیز کا مکلف نہیں بناتا. اور آگے انسان دعا سکھائی جا رہی ہے ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا، یا اللہ ہمیں ایسی چیز کا مکلف نہ بنا جس کی ہم میں طاقت نہیں. تو اللہ نے تو بنایا ہی نہیں، دعا کا کیا مطلب؟ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی جب اللہ نے خود کہہ دیا کہ میں تمہیں ایسی چیز کا مکلف نہیں بناتا جس کی تم میں طاقت نہیں، پھر یہ دعا کرنے کا کیا مطلب کہ اللہ ہمیں ایسی چیز کا مکلف نہ بنا؟ علماء نے اس کی تفسیر لکھی ہے، اس کی وضاحت لکھی ہے.
کہ وہ چیز جس کے ہونے کا آپ کو 100% یقین ہو، وہ چیز جس کے ہونے کا، جس کے رزلٹ کا آپ کو 100% یقین ہو، اس کے لیے بھی اللہ سے دعا کریں کہ دعا بھی ایک سبب ہے. اب ہمیں 100% یقین ہے اس بات کا کہ اللہ نے ہمیں ایسی چیز کا مکلف نہیں بنایا جس کی ہم میں طاقت نہیں ہے، پھر بھی ہمیں حکم ہے کہ یہ دعا کرو کہ یا اللہ ہمیں ایسی چیز کا مکلف نہ بنا جس کی ہم میں طاقت. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب مثال کے طور پر کوئی آدمی دوائی کھا رہا ہے، کوئی میڈیسن لے رہا ہے، کوئی بھی چیز لے رہا ہے، پانی پی رہا ہے، کھانا کھا رہا ہے، اب اس کو پتا ہے میں پانی پیوں گا تو میری پیاس بجھ جائے گی، میں کھانا کھاؤں گا تو میری بھوک مٹ جائے گی، لیکن اس کو بھی یہ حکم ہے کہ کھانا بھی کھاؤ، سبب اختیار کرو، اور اس کا جو رزلٹ ہے وہ اللہ کی طرف اس کو پھیرو کہ اس میں اثر ڈالنے والی ذات اللہ کی ہے، اور اللہ سے دعا بھی کرو. تو بنیادی طور پر جو سمجھنے کی چیز ہے، جو آج ہمارا بہت بڑا مسئلہ ہے، دیکھیں کوئی بھی آدمی اگر کسی کو واش روم جانا ہوتا ہے تو وہ جاتا ہے یا بس توکل کر لیتا ہے واش روم جانے کے لیے کہ بس ٹھیک ہے واش روم کیا جانا ہے، بس خود ہی سب کچھ ہو جائے گا، میں واش روم جانے کی کیا ضرورت. شادی اگر کسی کو اولاد چاہیے تو شادی کرے گا یا ویسے ہی؟ کہتے ہیں ایک صاحب نے کسی بزرگ کو کہا کہ میرے لیے دعا کریں اولاد اللہ تعالیٰ دے دے، تو وہ دعا کرتے رہے. ایک سال بعد پھر آیا، حضرت دعا کریں اولاد نہیں ہوئی. سال بعد پھر آیا، حضرت دعا کریں اولاد نہیں ہوئی. 4-5 سال بعد حضرت نے پوچھا کہ شادی بھی کی ہے یا نہیں؟ تو کہا شادی کے بعد تو اللہ ویسے ہی دے دیتا ہے، آپ سے دعا کا اسی لیے کہا ہے کہ بغیر شادی کے اللہ دیتا ہے. یہ بزرگی کا تصور ہے کہ بزرگ آدمی وہ ہوتا ہے جو دعا کرے اس کی دعا سے بغیر شادی کے اس کو اولاد مل جائے. یہ بزرگی کا، یہ کہ کسی کے ہاتھ سے کوئی کرامت ظاہر ہو جائے، کوئی غیر معمولی کوئی کرشمہ ظاہر ہو جائے. یہ بات اچھے طریقے سے یاد رکھنی چاہیے کہ شریعت کے اندر بزرگی کا معیار دین پر عمل کرنا ہے. بزرگی کا کوئی خاص حلیہ نہیں ہوتا. ہمارے ہاں بہت سے لوگ بزرگی کا حلیہ بنا کر لوگوں کے ساتھ فراڈ کرتے ہیں. میں اکثر اپنے طلبہ کو، جب میں پڑھاتا ہوں مدرسے میں، طلبہ کو یہ کہتا ہوں، اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے اور بار بار لکھی ہے. وہ فرماتے تھے کہ جس نے انسان بننا ہے وہ میرے پاس آئے، جس نے بزرگ بننا ہے کہیں اور چلا جائے. حضرت تھانوی فرماتے تھے جس نے انسان بننا ہے وہ میری خانقاہ میں آئے، جس نے بزرگ بننا ہے وہ، اس لیے کہ بزرگ بننے پہ ٹوٹل خرچہ کتنا آتا ہے؟ 5-6 ہزار روپے کا خرچہ آتا ہے. کیا خیال ہے؟ آپ کو ایک جبہ چاہیے لمبا سا، ایک پگڑی چاہیے، ایک آپ کو یہاں مسواک کے لیے جیب چاہیے، ایک ہاتھ میں تسبیح چاہیے، اور تھوڑا سا آپ سر ٹیڑھا کر لیں تو بس وہ کیا ہے، بزرگ پرو بن جائیں گے آپ، پرو بزرگ، پرو میکس. اب سامنے والا جب آپ کو دیکھے گا اس کا جبہ بھی ہے، داڑھی بھی ہے، پگڑی بھی ہے، تسبیح بھی ہے، مسواک بھی رکھی ہوئی ہے، شلوار بھی ٹخنوں سے اوپر ہے، بس اور بزرگ کیا ہوتا ہے؟ ہمارے ہاں یہ تصور ہے دینداری کا یا نہیں؟ تو کیا ان چیزوں سے آدمی دیندار بن جاتا ہے؟ اب چاہے اس کے اخلاق جیسے بھی ہوں، چاہے وہ حرام کھاتا ہو، چاہے وہ سود کھاتا ہو، چاہے وہ بہنوں کی میراث دبا کے بیٹھا ہوا ہو، چاہے وہ نماز نہ پڑھتا ہو، چاہے وہ زکوٰۃ نہ دیتا ہو، یہ بزرگ کہلائے گا. ایک وہ آدمی ہے جس کا ایک نارمل انسان ہے، جو شریعت کا حکم ہے بھائی داڑھی رکھو، اپنے نماز کا اہتمام کرو، کوئی خاص ایسا حلیہ نہیں ہے کہ لوگ دیکھ کے اس سے متاثر ہوں کہ یار یہ کوئی بہت اللہ والی شخصیت ہوگی. ایک وہ شخص ہے. تو اللہ کی نظر میں بزرگ کون سا آدمی ہے؟ وہ جو عام سا نظر آنے والا ہے یا وہ جبے قبے والا جو ہے؟ اللہ کی نظر میں بزرگ وہ آدمی ہے جو عام ہمیں نظر آ رہا ہے، کوئی اس کا ایسا حلیہ نہیں ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہی لکھا ہے کہ انسان بننا ہے تو یہاں پہ آؤ، بزرگ بننا ہے تو کہیں اور جاؤ. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رب اشعث اغبر مدفوع بالابواب لو اقسم علی اللہ لابر. آپ نے فرمایا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں اشعث کہ ان کے بال بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، اغبر جسم غبار سے اٹا ہوا ہوتا ہے، مدفوع بالابواب کسی کے دروازے پہ جائیں تو کوئی دروازہ نہ کھولے، یعنی دنیاوی سٹیٹس ان کا یہ ہوتا ہے. اور اللہ کی نظر میں ان کی اتنی حیثیت ہوتی ہے لو اقسم علی اللہ لابر، اگر وہ اللہ کے نام کی قسم کھا لیں اللہ ان کی لاج رکھتے ہوئے ان کی قسم پوری کر دیتا ہے.
دنیا میں ان کی حیثیت کیا ہے؟ بکھرے ہوئے بال، غبار آلود جسم، مدفوع بالابواب، دروازوں سے جن کو دھتکارا جاتا ہو کہ جاؤ یار وہ بندہ نہیں ہے، ابو نہیں ہے گھر پہ، جاؤ، نہیں ملتے آپ سے، جس کا کوئی فون نہ اٹھاتا ہو،